جو حکام ہیں انہوں نے یہاں قائد کے مزار پر آ کر فاتحہ کی اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ جس مقصد کے لیے قائد نے یہ ملک حاصل کیا ہمیں اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ گو کہ آج تاثراتی کتابچے میں نے جو تاثرات درج کیے ہیں اس میں آج میں نے یہ لکھا ہے کہ قائد ہم آپ سے شرمندہ ہیں، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ پاکستان اس قوم کے حوالے کیا، لیکن شرمندہ اس لیے ہیں کہ اس ملک میں 9 مئی جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حالیہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈران کی گفتگو جو کہ سبھی نے، پوری قوم نے سنی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قائد نے یہ پاکستان اس دن کے لیے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کے حاصل نہیں کیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اور بہت ساری قربانیاں دینا پڑیں گی، کیونکہ جس مقصد کے لیے اور جس کے حصول کے لیے یہ ملک آزادی لے کر ہم نے حاصل کیا، وہاں تو ہر ایک کو آزاد مذہبی تہوار کے ساتھ اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کو دنیا میں اسے اس کے سر فخر بلند کے ساتھ آگے بڑھانا تھا، لیکن بیرونی طاقتوں کا بیانیہ بک رہا ہے، اور یہاں جو خریدار ہے وجہ ہے کہ آج معاشی طور پہ دن بدن ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے، اور یہ سوچ سے بالاتر کہ جو ہمارا بیانیہ ہے جو ہم نیشنل ٹی وی پر جلسوں میں دے رہے ہیں، اس سے پاکستانی معیشت پر کیا اثر ہوں گے، اور دنیا میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس کا کیا تاثر لیں گے۔ حالیہ سیاسی جماعت کے بیانیے اور اسلام آباد میں جو صورتحال رونما ہوئی، اگلے ہی مہینے ملیشیا کے وزیر اعظم پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی طرح چائنا کے وزیر اعظم پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان کے آنے سے قبل جس طرح سے پاکستان میں صورتحال سیاسی طور پر بنائی جا رہی ہے اور جس طرح سے تقاریر کی جا رہی ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو، آج قائد کے اس مزار پہ کھڑے ہو کے میں سچے دل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ دشمن بیانیے کو، نفرت کے بیانیے کو خرید کر پھر بیچ رہے ہیں۔ تو یہ قوم کو سوچنا ہے اور قوم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لاکھوں قربانیاں دی گئیں اور آج دن تک قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ہی کچھ دن پہلے ہم نے 6 سپٹمبر منایا، 7 سپٹمبر منایا اور 8 سپٹمبر منایا، یعنی 6 کو افواج پاکستان کے شہداء کی قربانیوں کا دن، 7 کو ایئر فورس کے شہداء کی قربانیوں کا دن، اور 8 سپٹمبر کو بحری افواج کے شہداء کا دن منایا۔ اور ان شہداء کی لازوال قربانیوں سے سبق سیکھنے کے بجائے اور عزم کرنے کے بجائے کہ ہم ایک قوم بن کر ان شہیدوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، اس ملک کی ترقی میں،
اس ملک کی معیشت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اس 24 کروڑ عوام کو جو معاشی بحرانوں میں پھنسی ہوئی ہے نکالنے کے بجائے سیاسی جماعت کے نعرے اور بیانیے پر اگر آپ غور کریں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو کر پاکستان کو کمزور کرنے اور عوام کو اکسانے اور معیشت کو خراب کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بیانیہ اور کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ جہاں دشمن نفرتوں کا بیانیہ پھیلا رہا ہے وہاں ہم 14 اگست ہو یا 6 سپٹمبر ہو ان دنوں کو یکجہتی کے طور پر منا کر دشمن قوتوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، اور آج ہم سب سمیت ہزاروں لوگوں کا قائد کے مزار پر آ کر حاضری اور فاتحہ دینا اور پورے ملک میں آج کے دن کو عقیدت سے منانا اس بات کا عندیہ اور عزم ہے کہ قائد سے ان کی لازوال محبت کوئی کم نہیں کر سکتا، اور قائد سے محبت کا مطلب ہے پاکستان کے ساتھ محبت۔ ہم لاکھ کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے پاکستانی معیشت کو آگے لے جانے میں، اور اپنے لوگوں کو اور ان کے ساتھ کھڑے رہ کر ان کے مستقبل کے لیے کوشاں رہیں گے، کیونکہ ہمارے شہیدوں نے اپنے لال جگر کی قربانیاں دے کر ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوارا ہے، تو ہم انشاءاللہ نہ ان قربانیوں کو رائگاں جانے دیں گے اور نہ ہی دشمن قوتوں کے بیانیے کو پاکستان میں مضبوط ہونے دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ یہ قوم بھی سمجھ رہی ہے کہ کون پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانا چاہتا ہے اور کون اندر جیل میں بیٹھ کر بھی نفرتوں کا بیانیہ بڑھا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قائد کے اس فرمان کے نقش قدم پر چل سکیں جس کے حصول کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا، اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوم کے مسائل حل کر سکیں، اور جو وسائل اس پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے بروئے کار لا سکیں۔ شکریہ۔